مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا آپ سب کو مبارک ہو۔ ہم شکر کرتے ہیں کہ تمام مبارک بات ہمارے خداوند خدا کے لیے، جس نے ہمیں زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا اور یہ بڑا فضل بخشا کہ اس ایام کو ہم خوشیوں کے ساتھ، شادمانیوں کے ساتھ اور بڑے جشن کے ساتھ منائیں کہ ہمارے خدا نے موت پر فتح پائی۔ پریز دا لارڈ۔ یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہارا فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی ہے۔ پریز دا لارڈ۔ ہمیں ہمارے خدا نے نجات دی ہے، اور نجات کیا ہے؟ جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث بنا، جو ہمارا فخر ہمارا خدا ہے، جو زندہ اور قادم مطلق خداوند خدا ہے۔ آج کا زندہ کلام ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل، اس کا 13واں باب، اس کی 12 آیات کو دیکھتے ہیں۔ پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو اس سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ پاک کلام پڑھ جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم یہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے زمینی خدمت جو کی ہے اسے پورا کیا، چاہے وہ چھوٹی چھوٹی تھی، جو نبوتیں ان کے بارے میں کی گئی تھیں کہ وہ اچھا خادم بنا، اور خدا نے ہمیں سکھایا، خدا نے ہمیں دکھایا ہے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے فسح کھانے سے پہلے خدا نے جب جان لیا کہ خدا کا وقت پورا ہو چکا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اور باپ کے پاس جانے والے ہیں، تو ان کی ایک خواہش تھی کہ وہ آخری فسح اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں، اور اس طرح یسوع کا اپنے شاگردوں کو تیار کرنا تھا، انہیں دکھانا تھا، انہیں سمجھانا تھا، انہیں بتانا تھا کہ دنیاوی زندگی میں کس طرح خادم جو ہے وہ خدمت کریں۔ اور یسوع اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتے ہیں۔ بیٹھ گئے کا مطلب ہے کہ وہ آ کر اپنے کھانے کی جگہ پہ بیٹھ گئے، اور خاص موقعوں میں یہودی لوگ بھی اور یونانی اور رومی روایات کی پیروی کرتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ میزبان کو جب وہ دعوت کرتے ہیں تو جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے سرو کرتے ہیں۔ تو خداوند ہمارے خدا نے بھی ایسا ہی کیا کہ اپنے شاگردوں کو بلایا، کیونکہ یہ خدا کی آرزو تھی، خدا کی ایک خواہش تھی کہ میں جانے سے پہلے، اگر ہم دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب، اس کی 4-5 میں، کہ یسوع نے یہ جان کر کے باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں، اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنے کمر میں باندھا، اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر پہ باندھا تھا اس سے پوچھنا شروع کیا۔ پریز دا لارڈ۔ اور یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو تم اب نہیں جانتے، مگر بعد میں سمجھو گے۔ پطرس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں اب تک کبھی دھونے نہ پائے گا۔ یسوع نے اس سے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ خداوند نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونے کی علامت جو ہے وہ ہے کہ میں بہت بڑا خادمانہ کام کروں گا، یعنی دنیا کے گناہوں کے کفارے کے لیے صلیب پر مروں گا۔ وہ بتا رہے تھے اپنے لوگوں کو کہ میں یہ سب کچھ کروں گا، اور اس نے ہمیں کر بھی دکھایا۔ دیکھیں کتنے خدا بیزی تھے، کتنی اس وقت جلدی میں تھا، سب کچھ تھا، لیکن خدا نے ساری ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ اور پھر اگر ہم یوحنا 13 باب 36 میں دیکھیں، شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند، تو کہاں جاتا ہے؟ جو مطلب یہ ساری تیاری کر رہا ہے۔ یسوع نے جواب دیا کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تم تو میرے پیچھے آ نہیں سکتے، مگر بعد میں میرے پیچھے آؤ گے۔ اب نہیں، لیکن وقت پر تم سب آؤ گے میرے پیچھے۔ جو راستہ میں تمہیں دکھا رہا ہوں، جس راستے پہ میں تمہیں چلنا سکھا رہا ہوں، تم نے بھی اس راستے کو اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اسی باب کے یوحنا 13:12-14 میں دیکھیں، پس
جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم مجھے استاد اور خدا کہتے ہو، اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ اور ہم جانتے ہیں یہاں پہ خدا کہتے ہیں کہ پس جب میں خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم بھی ایسا کرو، کیونکہ تم پر فرض ہے، ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ خدا نے ہمیں یہ دکھایا ہے، یہاں ہی اگر 15-17 میں دیکھیں، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسے میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی کیا کرو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے کبھی بڑا نہیں ہوتا، اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والوں سے۔ اگر تم ان باتوں کو جانتے تو مبارک ہو، شرط یہی ہے کہ ان پر عمل بھی کرو۔ ہمیں خدا نے کہا ہے کہ یہ سب بات اگر کلام پڑھ کر آج تمہیں سمجھ آتی ہے کہ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تم نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ بڑا کون ہے؟ وہ جو کھانا کھلانے بیٹھا ہے یا جو خدمت کرتا ہے؟ کیا وہ نہیں جو کھانا کھلانے بیٹھا ہے؟ بلکہ میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والوں کی مانند ہوں۔ خدا نے ہمیں سکھایا کہ میں تمہارا خدا بھی ہوں، میں تمہارا مالک بھی ہوں، تم میرے نوکر ہو۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ خادمانہ خدمت ہمارے ساتھ کی، اپنے شاگردوں کے ساتھ کی۔ تو کلام مقدس میں اسی طرح متی 10:24-25 میں دیکھیں، شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ نوکر اپنے مالک سے۔ شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانند ہو، اور نوکر کے لیے کہ اپنے مالک کی مانند۔ اگر ہم لوکا کی انجیل اس کا 6 باب دیکھیں، اس کی 40 آیات میں کہ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں، بلکہ ہر ایک جب کامل ہوا تو اپنے استاد جیسا ہوگا۔ اور کوئی بھی رشتہ بڑی بڑی باتیں کرنے سے نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے سے سچا اور گہرا ہوتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے خداوند نے ہم سے محبت کی۔ دنیا میں سب سے پیارا پودا محبت کا اور آپ کے اور میرے یسوع نے لگایا۔ وہ یہ محبت کا پودا ہمارے خداوند نے ہم میں لگایا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کلام میں دیکھیں تو ہمارا خداوند ہمیں یہ سکھاتے، مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو اور بغیر نا امید ہوئے قرضہ دو۔ یہ نہ سوچو کہ میں اس کو قرضہ دے رہا ہوں تو وہ مجھے واپس کرے گا، اسے چھوڑ دو، کیونکہ خدا کہتا ہے اس کا اجر بڑا ہے۔ اسی طرح خلوص اور اچھائی اپنے لفظوں میں ہی نہیں بلکہ اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کرنا ہے۔ اور جو تم سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے۔ اور کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے کیا کرتے ہیں؟ اپنا فیصلہ ہی بدل دیتے ہیں کہ نہیں دنیا کیا کہے گی۔ ارے دنیا کو چھوڑ دو، جو کلام میں لکھا ہے، جو کلام کہہ رہا ہے، مجھے اور آپ کو صرف وہ ماننا ہے اور کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی۔ گرنا کوئی ناکامی نہیں، ناکامی اس وقت ہوتی ہے جس جگہ آپ گرے رہتے ہیں اور وہیں پڑے رہتے ہیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خداوند صلیب کے بوجھ سے، وہ صرف صلیب کا بوجھ نہیں تھا، وہ گناہوں کا بھی بوجھ تھا۔ بھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہی تھی کہ ایک میت تھی جو بہت وزنی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بہت گناہگار تھا، تو اس کی وجہ سے وہ اس کا جنازہ ہیوی ہو گیا تھا۔ اور اسی طرح اس صلیب پر صرف لکڑی کی صلیب نہیں تھی جو اتنی ہیوی بنائی گئی تھی، اس کے ساتھ اس پہ گناہوں کا بھی، ہم ساری دنیا کے گناہوں کا بوجھ اس میں تھا، اس صلیب پر تھا۔ پر خداوند جب 3 دفعہ گرے وہ اٹھے اور پھر چلنا شروع کیا۔ ادھر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی وجہ سے گر بھی گئے ہیں پر ہم نے ہمت نہیں ہارنی، ہم نے اٹھ کر چلنا سیکھنا ہے اور چلتے رہنا ہے۔ خدا کی قدرت کتنی بڑی ہے کہ ہمارے پوچھنے سے پہلے ہی اس کی قدرت ہم میں کام کرتی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں صرف خدا کی قدرت پر بھروسہ کرنا ہے، ہمیں شکر گزاری کرتے رہنا ہے۔ پتہ ہے بعض لوگوں کو پتہ ہے کہ انسان کی خواہشوں کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا، اس لیے کہ ان میں ناشکری کا ایک سراغ ہوتا ہے ان کے پیالے میں، جو ہمیشہ ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں ہر حال میں، ہر بات میں اپنے خدا کا کیا کرنا ہے؟ شکر گزاری کرنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں انسانیت، آنکھوں میں اعتماد اور لفظوں میں نرمی، اخلاق میں رحم دلی اور مقصد میں اعلیٰ ظرف
کی باتیں ہوں، اعلیٰ طرح کی باتیں ہوں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا سے مانگنا ہے کہ وہ جو اس کی عادتیں وہ ہم میں بھر دے، تاکہ ہماری چاہتیں اس میں بڑھ جائیں، تاکہ اس کے ہم پسند آ جائیں۔ وہ اس کی ہر پسند کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر لے لینا ہے اور اس کی مرضی کو اپنی مرضی بنانا ہے، نہ کہ میری اور آپ کی مرضی ہو۔ جہاں میں آ جاتی ہوں وہاں پہ خدا نہیں، اور جہاں میں ہوتی اسے کوئی ڈاکٹر اور کوئی دعا نہیں بچا سکتی۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اپنی زندگی سے مہک کو نکال کر پھینک دینا ہے۔ اگر گندے کپڑوں سے ہمیں شرم آتی ہے تو گندی سوچ کو بھی نکال کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھینک دینا ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلا ہی سفر کرنا ہے، جس طرح ہمارے یسوع نے کیا۔ ہمارے یسوع نے اپنی صلیب اٹھائی اور آج مجھے اور آپ کو وہ صلیب اٹھانی ہے۔ ہمیں یسوع نے سکھایا کہ ہم نے کس طرح خادمانہ زندگی گزارنی، کس طرح خدا کے اس کلام کے مطابق چلنا، خدا کی اس مرضی کو پورا کرنا ہے، کیونکہ لوگ اپنے کرداروں سے اور عادتوں سے پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ عادتیں شخصیت کی ترجمانی کرتی ہیں۔ خدا ہم سے صرف عبادت ہی نہیں چاہتا، انسانیت کو بھی تکمیل کرنا چاہتا ہے۔ وہ انسانیت بھی ہم میں چاہتا ہے، اور جب انسانیت ہوتی ہے تب بھی خدا کا خوف ہوتا ہے، تب بھی ہم گناہ نہیں کرتے، تب بھی ہم غلطی نہیں کرتے۔ اور خدا نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر میں تمہارا مالک خدا ہو کر خدمت کرتا ہوں، پاؤں دھلانے کا مطلب ہے خادمانہ نوکر یہ کام کرتے ہیں۔ بادشاہ خود جوتی نہیں پہنتا، لوگ اس کے نوکر پہناتے، پر ہمارے بادشاہ نے ہمارے لیے سب کچھ کر ہمیں سکھایا کہ ہم نے بھی اس طرح چلنا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ آئے ہم خدا سے اسی پاک حکمت کو مانگے، اسی قدرت کو، اسی کلام کو مانگے جو خدا نے ہمیں سکھایا ہے، جو نمونہ دکھایا ہے کہ میں نے اور آپ نے بھی اسی نمونے پہ چل کر خدا کے کلام کو، خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ اور اس کی مرضی کے لیے ہمیں اپنا منہ کھولنا ہے، اپنے خدا سے مانگنا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ جو کچھ تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اس نے دینے کا وعدہ کیا خدا باپ، جبکہ ہم ہر سال یہ سیکھتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں باپ جی۔ جس طرح موتیں ہوتی ہیں، کوئی جنازہ کوئی مر جاتا ہے تو ہم بڑا افسوس کرتے ہیں، تھوڑے دن ایک خوف ہوتا ہے کہ او جی وقت جی آ گیا۔ ابھی کل ہم نے سنا کہ ایک جوان بچہ تھا 20 سال کا، صرف گھر آیا، کہتے ہیں کہ اس کا دل گھبرا رہا تھا اور اس نے کیا کیا کہ باہر صحن میں چلا گیا اور صرف اس کو ایک وومٹنگ آئی اور وہ مر گیا۔ تو خوف آ گیا نا کہ چھوٹا سا ایک جوان بچہ 20 سال کا۔ اسی طرح ان دنوں میں 3-4 موتیں ہو گئی ہیں اور سب ڈر رہے ہیں، خوف کر رہے ہیں۔ بس یہ ڈر اور خوف تھوڑے دن کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ ڈر اب ان کے لیے تو قیامت آ گئی نا، ختم ہو گئی ان کی زندگی۔ اب ہمیں بھی ہر وقت خوف میں رہنا ہے، ہر وقت ڈرتے رہنا ہے، کانپتے رہنا ہے، تاکہ ہم لائق طور پر خدا کو دیکھنے والے بنے۔ اپنے گناہوں سے ہم نے کیا کرنی ہے؟ توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے اور خدا میں لپٹے رہنا، خدا کی حضوری میں رہنا۔ خدا باپ ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، تاکہ ہم خادمانہ خدمت کریں خود جیسے خدا نے ہمیں سکھایا ہے، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔